الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العلي العظيم. برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، میں نے روز اول اپنے عنوان کا اعلان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے منشور انقلاب پر گفتگو ہوگی. امام حسین کا منشور انقلاب یا منشور قیام و انقلاب، اور اس کے لیے قرآنی سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کو تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے. قرآن مجید خود از اول تا آخر ایک بیان انقلاب ہے جو انسان کے باطن سے لے کر ظاہر تک اور زمین سے لے کر آسمان تک انقلاب برپا کر دیتا ہے. قرآن مجید کی ہر آیت انسان کو غفلتوں سے بیدار کرتی ہے، وہ چاہے کسی بھی قسم کی غفلت ہو، کسی بھی قسم کا نشہ ہو، کسی بھی قسم کا سکر ہو، انسان سے غفلتوں کو دور کرتی ہیں قرآن مجید کی آیتیں. اور غفلتوں سے بیدار ہونا خود انقلاب کی پہلی سیڑھی ہے. پہلا قدم یہ ہے کہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے. لیکن یہ انسانی معاشرہ طرح طرح کی غفلتوں میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف سماجی، اقتصادی اور سیاسی رجحانات ان غفلتوں میں اور انسانوں کو مبتلا کرتے ہیں. سوائے ان تحریکوں کے، ان پیاموں کے کہ جن کا سرچشمہ وحی الہی ہو، وحی آسمانی ہو، پیام آسمانی ہو. ایک جگہ سیمینار تھا، اور اب وہ تفصیلات کیا عرض کروں، بہت اہم جگہ پر سیمینار تھا. دنیا بھر کے تقریباً 350-400
علماء دانشور جمع کیے گئے تھے اور وہاں بات وحدت اور اتحاد کی بھی ہو رہی تھی. تو میں نے گزارش کی کہ ہر پیغام الہی تمام انسانوں کے لیے کو مخاطب کرتا ہے، تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے، ہر فرد بشر کو ایڈریس کرتا ہے اور وحدت کی طرف بلاتا ہے. یہ تو انا پرست، خدا پرست نہیں، انا پرست اور دنیا پرست سیاسی عوامل ہوتے ہیں جو انسان میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا. اب وقت تو آج بالکل تمام ہو چکا ہے. جس وقت مجلس کو تمام ہونا چاہیے اس وقت میں ممبر پہ آیا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے زیادہ دیر تک گفتگو ممکن نہ ہو سکے گی. لیکن یہ یاد رکھیں، انسان کے لیے بحیثیت انسان اور انسان کے لیے بحیثیت مسلمان، انسان کے لیے بحیثیت مؤمن، انسان کے لیے بحیثیت وفادار مقام ختم نبوت، انسان کے لیے بعنوان وفادار ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صرف اور صرف ایک راہ ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ گوش براواز قرآن اور وحی رہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وحی کا کیا پیغام ہے؟ صاحب وحی، صاحب قرآن، سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کیا پیغام ہے؟ کس طرف بلا رہے ہیں؟ ولایت غدیر میں کیا پیغام دیا گیا؟ ایک جملہ عرض کروں عزیزان گرامی، میں نے تقریباً 40 سال فقہی مباحث میں گزارے ہیں زندگی سے. فقہ اسلام اور تقریباً تمام فقہوں کا مطالعہ کیا ہے. فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ اہل حدیث، فقہ عباضی، فقہ زیدیہ، ان تمام فقہوں کا طالب علم رہا ہوں میں، بالکل ایک طالب علم کی طرح اور ایک ریسرچر اور محقق کی طرح. اور اس لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، پروردگار ان کو سلامت رکھے، دانشور حضرات تشریف فرما ہیں، مفکرین تشریف فرما ہیں. ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، پھر دوسرا جملہ عرض کروں گا کہ اصطلاحوں کو بھی اگر اصطلاحوں کو، ترکیبوں کو، لفظوں کو، عبارتوں کو بت نہ بنائیں، اب اصطلاحوں اور عبارتوں کو بت بنانے کی معنی معلوم ہے نا، وہ بہت پرانی مثال شاید میں دے بھی چکا ہوں گا، لیکن وہ مثالیں کام آتی ہیں بہت بڑے بڑے مفاہیم کو سمجھانے کے لیے. مشہور ہے، بچے خواتین سب کو یاد رہ جائے گی یہ مثال، اور اس کے بعد اس میں جو درس پوشیدہ ہے وہ واضح ہو جائے گا. کہ 3 ساتھی سفر کے لیے نکلے ہیں، لیکن تینوں کی مثال تو مثالی ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر تجزیہ کیجیے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ کیا کون سی کہانی ہے. ایک کی زبان ترکی تھی، ایک کی زبان عربی تھی، ایک کی زبان فارسی. چلے زاد راہ تمام، تو پھر اس کے بعد جس کے پاس جتنا کچھ تھا وہ جمع کر کے کہا بس اس میں کوئی ایک ہی چیز آ سکتی ہے کہ جس سے بھوک مٹائی جا سکتی. تو ایک نے کہا کہ میں عنب کھاؤں گا، جو عرب تھا اس نے کہا عنب کھاؤں
اور جو ترکی تھا اس نے کہا نہیں عنب نہیں، جو ایرانی تھا اس نے کہا نہیں تو عنب نہیں، تو پھر کیا؟ ایرانی نے کہا کہ میں انگور کھاؤں گا، عرب نے کہا بالکل بھی نہیں میں انگور نہیں کھاؤں گا، ترکی نے کہا بالکل نہیں میں انگور نہیں کھاؤں گا۔ ترکی سے پوچھا آپ کیا کھائیں گے؟ کہا اوزوم کھاؤں گا۔ اب یہ دونوں مخالف، ایک تیسرا چوتھا شخص وہاں کھڑا تھا جو ان تینوں کی زبان سمجھتا تھا، وہ مسکرایا، اس نے کہا آپ لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں، میں جو چیز لے آتا ہوں وہ تناول فرما لیں، بھوک مٹا لیں۔ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے جب انسان آپس میں لڑتے ہیں تو پھر کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنی رہبری کھو دیتا ہے انسان اور دوسرے کا غلام ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر یہاں تو ایک بہتر صورتحال تھی، یہ جو چوتھا شخص تھا یہ ہمدرد تھا، یہ واقعاً ہمدرد تھا، یہ گیا انگور لے آیا اور سامنے رکھ دیا، سب خوش ہو گئے کہ ہم یہی تو کہہ رہے تھے، کیونکہ عربی میں انگور کو عنب کہتے ہیں، فارسی میں انگور کہتے ہیں، ترکی میں اوزوم کہتے ہیں۔ طلب سب کی ایک تھی، لفظوں کو بت بنا کے لڑ رہے تھے۔ پرانی داستان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، اس لیے کہ وہ فقیر عرض کر رہا ہے، یاد رکھیے عموماً علماء سے دستے رب جوڑ کے معذرت کے ساتھ، عموماً مکتبی بحثوں میں، مسلکی بحثوں میں ارے اصطلاحوں کو بنا لیتے ہیں بت اور اس پر لڑتے رہتے ہیں، مناظرے ہوتے رہتے ہیں، ورنہ اگر اصطلاحوں سے دستبردار ہو کر لب لباب و محتوا اور اصل معنی و معنویت تک جائیں تو سب ایک مطلب پر متحد نظر آئیں گے۔ اور اب اس تمہید کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں، تمام مسالک کے مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں، ہاں اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہو سکتی ہیں، 6-7 دن کا سیمینار منعقد کیجئے، صبح سے شام تک بحث کیجئے، بحث جاری رہے گی اور یہ فقیر اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ تقسیم شدہ ہیں، یہ انقلابی ہیں، وہ غیر انقلابی ہیں، یہ فلاں کو مانتے ہیں، وہ فلاں کو مانتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جسے ہم آج ولایت فقیہ کہتے ہیں، یہ ولایت فقیہ آج تاریخ کے اس موڑ پر رمز ولایت غدیر ہے۔ یہ رمز ولایت غدیر ہے، یہ رمز ولایت غدیر ہے۔ جو لوگ ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو انہیں ولایت فقیہ کے منصب سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر مذہب صرف لذت کام و دہن کے لیے ہے، جس کے لیے خود مولا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا، آقا کا ایک جملہ ہے اور عجب عظیم الشان انقلابی جملہ بھی ہے اور فکری جملہ بھی ہے اور اخلاقی جملہ بھی ہے، اس میں تمام تر وعظ بھی ہے، نصیحت بھی۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر بس چاشنی کی طرح ہے، یعوضونہ حیثما درت معایشہم، جب تک کاروبار چلتا رہے، جب تک خون برستا رہے، جب تک فائدہ حاصل ہوتا رہے، یہ دین کے ساتھ رہتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں۔ تو صورتحال اگر یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ بس اس وقت تک ہے
جب تک اللہ کا تذکرہ کرنے سے ہمارے کام و دہن شیریں رہیں. رسول کا تذکرہ بس اس وقت تک ہے جب تک رسول کے تذکرے کے طفیل میں ہماری دنیا سلامت رہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تذکرہ بس اس وقت تک ہے کہ جب تک ہمیں دنیا میں عیش و عشرت و آسائش میسر رہے. اگر اس طرح ہے تو پھر وہ حضرات ولی فقیہ کو قبول نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ولی فقیہ تو یہ بات کہتا ہے کہ خدا سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، مگر خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر نذر کر دینا اپنے جان کو، اپنے وجود کو، اپنے تمام اثاثے کو، یہ تقاضائے توحید ہے. یہ تقاضائے توحید. روزانہ جو میں عرض کر رہا ہوں انقلاب انقلاب، کون سا انقلاب چاہتے تھے تمام انبیاء کون سا انقلاب لاتے تھے؟ اچھا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے دریدہ دہن جو لوگ بک جاتے ہیں نا، خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے کیسی غیر منطقی، غیر حقیقی، غیر واقعی باتیں کرتے ہیں، کس قدر گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. مثلا کسی نے کہا امام حسین کھڑے ہوئے تھے کسی انقلاب کے لیے، وہ کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتے تھے. بالکل غلط ہے، کوئی انقلاب نہیں، کوئی قیام نہیں. انہوں نے کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کی. کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر امن و عافیت سے مدینے میں رہتے، مدینہ چھوڑا کیوں؟ ذرا دیکھیے تو جرأتیں دیکھیے، مدینہ چھوڑا کیوں حضرت نے؟ اگر کوئی تغیر نہیں چاہتے تھے، کوئی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، کوئی ایک ذرا سا بھی انقلابی اقدام نہیں چاہتے تھے تو آپ نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ اتنی بڑی قربانیاں کیسے ہو گئیں؟ نہیں امام حسین کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتے تھے. عجب، کیا فکر ہے، کیا تعلیم ہے، کیا سمجھا ہے. مقصد صرف ایک ہے عزیزان گرامی اس وقت کہ دنیا کے تمام اقوام، دنیا کی تمام قومیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ شرق اوسط اور یہ اسلامی ممالک، یہ سب کے سب اصلاً کلمہ اسلام سے دستبردار ہو کر یا یہودیوں کے پابند ہو جائیں یا نصاریوں کے پابند ہو جائیں، یا یہود کے پابند ہو جائیں یا نصارہ کے پابند ہو جائیں. نیا ورلڈ آرڈر تسلیم کر لیں، بس ختم ہوئی بات. اب نیا ورلڈ آرڈر تسلیم کر کے آپ کی دولت، آپ کی عزت، آپ کی آبرو سب ان کے حوالے. آپ روتے رہیے، پھر آپ کے رونے سے انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ آپ سینہ کوبی کرتے رہیے، انہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ عزاداری کرتے رہیے، کیا تکلیف ہے؟ واضح ہو رہی ہے یہ بات؟ آپ روئیں یا ہنسیں، آپ سینہ کوبی کریں یا نعوذ باللہ پاکوبی کریں، آپ کچھ کریں مگر ان کے عیش و عشرت میں، ان کے نظام میں دخل نہ دیں. وہ جس طرح چاہیں عزت انسانیت کو خاک میں ملائیں. یہ مقام نہیں تھا کہ میں آج یہ سب باتیں عرض کروں، کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، مگر یہ ہے واضح منظر دنیا کا اس وقت، واضح منظر. میں مجبور ہوں، لوگ کہتے ہیں غزہ کا تذکرہ نہ کریں، فلسطین کا تذکرہ نہ کریں، لبنان کا تذکرہ نہ کریں، ہم کہیں کا تذکرہ نہ کریں. کہاں کا تذکرہ کریں پھر؟ کیا غیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غیرت ولایات، غیرت شہادات، غیرت حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ گوارا کرے گی کہ دنیا میں انسانوں پہ ظلم ہوتا رہے اور ان کے چاہنے والے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائیں؟ ایک سوال ہے، آپ میں سے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجمع مردوں کا ہے، خواتین کا مجمع بیٹھا ہے. خدا کی قسم کوئی بالغ نظر، حمیت رکھنے والی،
حیا رکھنے والی اقدار کی پابند خاتون بھی کہیں کھڑی ہو شاہراہ عام پر، اور اس کی نگاہ کے سامنے بلا سبب ظلم ہو رہا ہو، تو وہ خاموش نہیں رہ سکتی. ایک خاتون خاموش نہیں رہ سکتی، ایک مرد خاموش نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس لیے کہ یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، فطرت میں عدالت طلبی رکھی ہے. فطرت انسانی میں عدالت طلبی ہے، فطرت انسانی میں عدالت شعاری ہے. دین اور مسلک کا مسئلہ بھی نہیں ہے. دنیا کی کوئی خاتون، دنیا کا کوئی مرد کہیں کھڑا ہو اور اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، وہ ظلم برداشت نہیں کرے گا. ظلم کے خلاف جتنی اس کی سکت ہوگی اتنا وہ اظہار ضرور کرے گا. اگر ایک عام انسان ظلم برداشت نہیں کر سکتا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح ظلم برداشت کر سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کس طرح ظلم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو اپنا امام ماننے والے، ان کو اپنا رہبر ماننے والے دنیا میں ظلم ہو رہا ہو اور خاموش رہیں؟ یہ سب کوششیں کس لیے ہیں؟ چاہے وہ دیکھو بھائی، ایک ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ دوں، عزاداری کے تعلق سے بھی ہے اور عام زندگی کے تعلق سے بھی ہے. اللہ سلامت رکھے ظفر سلمہ، یہ جب لندن آئے، چونکہ میرا ارادہ نہیں تھا آنے کا، تو یہ پھر لندن آئے، اور یہ جو عزاداروں میں بھی مختلف قسم کے مسائل ہیں وہ سامنے آئے، تو میں نے کہا دیکھو میرا ایک موقف ہے. انہوں نے کہا یہ موقف آپ ممبر سے کہہ دیجیے گا یا پیام دے دیجیے گا. آج میں پیام دے رہا ہوں. کسی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا، نہ کسی میں احساس برتری ہو نہ احساس کمتری. ہر شخص اگر واقعاً رشتہ رکھتا ہے امام حسین سے تو وہ ہر اس شخص کا احترام کرے جس کا رشتہ ہے امام حسین سے. سوز خان، نوحہ خان، عام ذاکرین، علماء، غیر علماء، کسی قسم کا نہ احساس برتری ہو نہ احساس کمتری. جس طرح نماز جماعت میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اسی طرح جب فرش عزا بچھ گیا اور آپ فرش عزا پہ آئے تو پھر اب یہاں نہ کوئی عالم ہے اور نہ کوئی جاہل، سب عزادار امام حسین. ہر عزادار پر دوسرے عزادار کا احترام لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. اور ذاکروں میں ایک عجیب، انہوں نے کہا تھا بھائی وہ عمامے اور ٹوپی کا اختلاف ہے. استغفر اللہ، یہ کون سا اختلاف ہوا؟ ایک شخص عمامہ پہنتا ہے تو محترم ہے، ایک شخص ٹوپی پہنتا ہے تو محترم ہے. کوئی نہ عمامہ پہنتا ہے نہ ٹوپی پہنتا ہے، ویسے ہی ذکر مولا کرتا ہے، وہ بھی محترم ہے. کوئی کسی قسم کی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی کسی قسم کی ٹوپی پہنتا ہے، بھائی سب محترم ہیں. عمامے کا صرف ایک احترام یہ ہے کہ عمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے. عمامے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا العمائم تیجان العرب. جب عمامے کو رسول نے تاج کہہ دیا تو یہ ہمارے لیے بھی تاج ہے. اس لیے اس کا ایک احترام ہے. کیوں احترام ہے؟ رسول کی خاطر، رسول کی خاطر، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے نہ تو عمامے سے تعصب رکھنا چاہیے عمامے کے خلاف، نہ عمامہ پوشوں کو ان کے خلاف تعصب رکھنا چاہیے جو عمامہ نہیں پہنتے، بلکہ ان سے ہمدردی اور محبت اور موانست کا رشتہ رکھنا چاہیے. اور ٹوپی شیروانی پہن کے کوئی ذکر کرے یا عمامہ ابا قبا پہن کے ذکر کرے، اگر وہ ذکر کر رہا ہے حسین کا تو ہمارے لیے محترم ہے. اور بس ایک شرط اس کے آگے اور ہے،
اگر وہ ذکر کر رہا ہے امام حسین کا خدا کی خاطر، اگر وہ ذکر کر رہا ہے امام حسین کا حسین کی خاطر، اگر وہ ذکر کر رہا ہے امام حسین کا حضرت زہرا کی خاطر، تو ہمارے لیے محترم ہے. اور اگر وہ ذکر کر رہا ہے حسین کا اسرائیل کی خاطر،